بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے انوکھے واقعات پیش آئے جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے ایمان کی مثال قائم کر دی۔ وہ اللہ کے سب سے پیارے بندوں میں شمار ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں ان کا ذکر کئی مرتبہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر توحید کی تلاش سے لے کر اللہ کی محبت میں عظیم ترین قربانی دینے تک کا ہے۔ آئیے ان کی پوری داستان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم سب ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسی قوم میں ہوئی جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ان کے والد ازر بھی بت بنانے والے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اندھی تقلید کو قبول نہ کیا۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے حق کی تلاش میں لگایا۔ ایک موقع پر جب انہوں نے چاند، ستارے اور سورج کو دیکھا تو کہا، پھر جب رات نے اسے چھپا لیا اس نے کہا ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقل سے کام لیا اور ہمیشہ حق کی جستجو میں لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز کر دیا۔ آگ میں ڈالے جانا ایمان کی عظیم آزمائش۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ کر ان کی حقیقت کو بے نقاب کیا تو قوم نے انہیں آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ اس وقت ایک چھوٹا پرندہ ہدہد بھی دیکھا گیا جو اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ پر ڈال رہا تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو بچایا جا سکے۔ جب لوگوں نے پرندے کا مذاق اڑایا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ پانی آگ بجھانے کے لیے کافی نہیں، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے دوست کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیک نیتی سے چھوٹی سی کوشش بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ہجرت اور خانہ کعبہ کی تعمیر توحید کا مرکز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو چھوڑا اور اللہ کے حکم پر ہجرت کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی بنجر وادی میں چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے آئے، اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہی وہ خانہ کعبہ ہے جس کی طرف آج پوری امت مسلمہ اپنے رخ کو موڑتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کی صبر و استقامت اور حضرت اسماعیل کی فرمانبرداری نے اس مقام کو برکتوں سے بھر دیا۔ قربانی کا عظیم امتحان، اللہ کی رضا پر کامل یقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان وہ ہوتا جب اللہ نے انہیں خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتایا تو جواب ملا، ابا جان وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب انہوں نے بیٹوں کو پیشانی کے بل لٹھایا تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ایمان کی تسلی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یقیناً، لیکن دل کے اطمینان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ ملا لو، پھر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں پکارو، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے آئیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور خاندان نسل توحید کے علم بردار۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے اور عربوں کے جد امجد بنے۔ ان کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے
ان کی نسل میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیوی کو طلاق دینے کا حکم، شکر گزاری اور حسن سلوک کی اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بار اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نصیحت بھی کی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دینے کا واقعہ قرآن میں براہ راست ذکر نہیں کیا، مگر اسلامی روایات جو کہ حدیث میں آئی ہے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کی بیوی کو دیکھا جو سختی اور تکلیف میں تھی، اور اس نے شکایت کی کہ ان کی زندگی میں مشکلات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیسی ہے، تو اس نے زندگی کی تنگی اور شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا، کیونکہ وہ شکر گزار نہیں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرے بیوی سے شادی کر لی تھی جو شکر گزار اور حسن سلوک والی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شادی میں شکر گزاری، حسن سلوک اور موافقت بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ حدیثیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب ہوں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ تمام پیغمبر بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہے لیکن ان کا دین ایک ہے۔ صحیح البخاری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور میں ان کا پیروکار ہوں، تمہیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور فرمایا سر تسلیم خم کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمام جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گیا کہ اپنے والد کے ساتھ کام کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صحیح مسلم۔ یوم قیامت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا امام ہوں گا، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرچم تلے ہوں گے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں ایک روایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے لوگوں کو میٹھے پل دے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ معراج کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، جنت کی خوبصورتی اور زمین کی فراخی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اپنی امت کو جنت کی خوبصورتی اور اس کی خالی زمین کے بارے میں بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے محمد تم اپنی امت سے کہو کہ جنت کی زمین بہت خوبصورت ہے اور وہاں بہت زیادہ جگہ ہے۔ یہ حدیث معراج کے واقعہ کا حصہ ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوبصورتی اور وہاں کی زمین کے بارے میں بتانا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے اور یہ مقام ان کی عظمت اور مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حدیثیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ گہری محبت، ان کی بےلوث فرمانبرداری اور توحید کے عظیم وراثت کو ظاہر کرتی ہیں۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اللہ کا خاص دوست۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 مرتبہ آیا ہے، جس میں ان کی بے مثال ایمانداری، قربانی اور توحید کی دعوت کو سراہا گیا ہے۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے کہا، مجھے حکمت عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کا پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے۔
چاہے وہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہو یا بیٹی کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، تو کیا ہم بھی اپنے ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر آزمائش کو قبول کر سکتے ہیں؟ آئیے ان کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔